سلطنت بغداد کا خوبصورت واقعہ۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سلطنت بغداد کے سنہری دور میں جب علم و حکمت کی روشنی ہر سو پھیل رہی تھی، شہر کے بیچوں بیچ ایک مشہور بازار تھا جہاں دکانیں سونے، جواہرات اور ریشمی کپڑوں سے بھری رہتی تھی۔ بازار کے ایک کونے میں ایک بوڑھا صراف احمد اپنی چھوٹی سی دکان میں بیٹھا رہتا تھا۔ اس کی ایمانداری اور دیانتداری کی شہرت دور دور تک پھیلی۔ ایک دن ایک اجنبی اس کی دکان پر آیا۔ اجنبی کے چہرے پر سفر کی تھکن تھی، لیکن لباس شاہانہ تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک سونے کا سکہ نکالا اور احمد کے سامنے رکھا۔ یہ سکہ مجھے میرے والد نے دیا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی قیمت بتائیں، اجنبی بولا۔ احمد نے سکہ ہاتھ میں لیا، غور سے دیکھا اور مسکرا کر بولا، یہ سکہ تو بہت نایاب ہے، لیکن اس کی اصل قیمت اس کے سونے میں نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی کہانی میں ہے۔ اجنبی چونک اٹھا۔ کیا مطلب؟ احمد نے مسکرا کر کہا، اگر تم وقت نکالو تو میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گا، ایک ایسی کہانی جو تمہیں بتائے گی کہ سونے کی قیمت کبھی بھی اس کی چمک سے نہیں لگائی جاتی۔ اجنبی احمد کی بات سن کر کچھ حیران ہوا، مگر اسے تجسس بھی ہوا کہ آخر احمد کیا کہنے والا ہے۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور بولا، مجھے وہ کہانی سننے میں دلچسپی ہے، بتائیے اس سکے کے پیچھے کیا راز ہے؟ احمد نے سکے کو ہاتھ میں گھمایا، روشنی میں دیکھا، پھر بولا، یہ سکہ عام نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس جیسا سکہ کم ہی دیکھا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی اصل قیمت بتاؤں، میں تمہیں ایک شخص کی کہانی سناتا ہوں جو کبھی تمہاری ہی طرح ایک اجنبی تھا اور میرے پاس آیا تھا۔ یہ برسوں پہلے کی بات ہے۔ بغداد کے اس بازار میں ایک نوجوان زبیر آیا کرتا تھا۔ وہ نہایت ذہین مگر جلد بازی کرنے والا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد امیر بن جائے۔ ایک دن اس نے ایک مشہور تاجر یونس کو یہ کہتے سنا کہ سونا خریدنے اور بیچنے کا فن جسے آ جائے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ زبیر نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ سونے کی تجارت کرے گا۔ وہ قرض لے کر سونے کے چند سکے خرید لایا اور بازار میں فروخت کرنے لگا۔ مگر وہ یونس جتنا تجربہ کار نہ تھا۔ یونس نے اس کی تجربہ کاری کو بھانپ لیا اور ایک چال چلی۔ ایک دن یونس نے زبیر کو بلا کر کہا، میں تمہیں ایک نایاب سکہ دیتا ہوں، اگر تم اسے کسی ماہر سے چیک کرواؤ گے اور ثابت ہو گیا کہ یہ سونا اصلی ہے تو تم اسے مہنگے داموں بیچ کر بہت منافع کما سکتے ہو۔ زبیر لالچ میں آ گیا۔ اس نے وہ سکہ لے لیا اور بازار کے صرافوں کے پاس لے گیا۔ لیکن جب اس نے سکہ چیک کروایا تو ہر کوئی کہنے لگا، یہ سکہ بے حد قیمتی ہے، مگر اس کی قیمت سونے سے زیادہ کسی اور چیز میں ہے۔ زبیر الجھن میں تھا۔ آخرکار وہ ایک بوڑھے صراف کے پاس گیا جو ایمانداری اور دیانتداری کے لیے مشہور تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میں ہی تھا۔ زبیر بے چینی سے سکے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید اور لالچ کا امتزاج تھا۔ وہ بوڑھے صراف یعنی احمد کے سامنے بیٹھا اور بولا، بابا، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سکہ بہت قیمتی ہے، مگر کوئی اس کی اصل قیمت نہیں بتا رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سکہ کیوں خاص ہے؟ احمد نے سکہ ہاتھ میں لیا، غور سے دیکھا، پھر ایک لمبی سانس لی اور بولا، بیٹا، قیمت صرف سونے چاندی کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں اپنی تاریخ اور حقیقت کی وجہ سے قیمتی ہوتی ہیں۔ تمہیں معلوم ہے یہ سکہ اصل میں کہاں سے آیا ہے؟ زبیر نے حیرانی سے نفی میں سر ہلایا۔ احمد نے کہنا شروع کیا، یہ سکہ کسی عام تاجر کا نہیں بلکہ عباسی خلیفہ کے خزانے کا حصہ تھا۔ برسوں پہلے بغداد میں جب تجارت عروج پر تھی تو خلیفہ نے کچھ ایسے سکے بنوائے تھے جو مخصوص نشانات کے ساتھ تھے۔ ان میں ایک خاص رمز چھپا تھا جسے صرف چند لوگ ہی سمجھ سکتے تھے۔ زبیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا یہ واقعی خلیفہ کے خزانے کا سکہ ہے؟ احمد مسکرایا، یہی تو راز ہے۔ اگر یہ واقعی خلیفہ کے خزانے کا سکہ ہے تو اس کی قیمت سونے سے کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے
کہ یہ تم تک کیسے پہنچا؟ یونس جیسے تاجروں کے پاس یہ کیسے آیا؟ زبیر نے سوچ میں پڑتے ہوئے کہا، یونس نے مجھے دھوکہ تو نہیں دیا؟ احمد نے معنی خیز انداز میں کہا، بیٹا بعض اوقات لوگ ہمیں وہ چیزیں دیتے ہیں جو بظاہر قیمتی لگتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے کوئی چال ہوتی ہے۔ کیا تم نے غور کیا کہ یونس نے تمہیں یہ سکہ کیوں دیا؟ کیا اس نے کہا تھا کہ تمہیں اسے کسی خاص جگہ یا شخص کے پاس لے جانا ہے؟ زبیر چونک گیا۔ اسے یاد آیا کہ یونس نے کہا تھا، یہ سکہ کسی عام صراف کے پاس مت لے جانا، بلکہ اس بازار کے سب سے پرانے صراف کے پاس جانا۔ زبیر نے حیران ہو کر احمد کی بات سنی اور اس کی طرف دیکھا۔ بابا، یونس نے خاص طور پر مجھے آپ ہی کے پاس بھیجنے کو کہا تھا۔ احمد نے مسکرا کر سر ہلایا تو پھر سچ سامنے آ چکا ہے۔ یونس تمہیں آزما رہا تھا یا پھر کوئی اور مقصد تھا؟ زبیر کی پریشانی بڑھ گئی۔ بابا، اب میں کیا کروں؟ کیا مجھے یہ سکہ واپس کر دینا چاہیے؟ احمد نے ایک گہری نظر زبیر پر ڈالی اور کہا، بیٹا، فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ اور حقیقتیں جاننا ضروری ہیں۔ یہ سکہ صرف دھات کا ٹکڑا نہیں، یہ ایک راز کی کنجی ہے۔ احمد صراف نے زبیر کے چہرے پر پھیلی الجھن کو بغور دیکھا اور دھیرے سے بولا، یہ سکہ تمہاری قسمت بدل سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ کھیلنا آگ سے کھیلنے کے برابر ہے۔ زبیر نے بے چینی سے پوچھا، بابا، آخر یہ راز کیا ہے اور یونس نے مجھے خاص طور پر آپ کے پاس کیوں بھیجا؟ احمد نے سکہ دوبارہ اپنی ہتھیلی پر رکھا اور چراغ کی روشنی میں اس کا بغور معائنہ کرنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہ سکہ عباسی دور کے خاص خزانوں سے تعلق رکھتا ہے۔ بغداد کے زوال کے وقت کچھ خاص سکے تیار کیے گئے تھے جن پر ایک مخصوص نشان تھا۔ یہ نشان خفیہ راستے، بند دروازے اور چھپے ہوئے خزانے کھولنے کی چابی سمجھے جاتے تھے۔ زبیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ واقعی کوئی خفیہ خزانے کی کنجی ہے؟ احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے یقین ہے کہ یونس کو اس سکے کی حقیقت معلوم ہے اور وہ چاہتا تھا کہ یہ مجھ تک پہنچے، مگر سوال یہ ہے کہ یونس کو یہ سکہ ملا کہاں سے؟ اور وہ اسے خود رکھنے کے بجائے تمہیں کیوں دینا چاہتا تھا؟ زبیر نے گہری سوچ میں ڈوب کر کہا، یونس نے کہا تھا کہ اس سے یہ سکہ کسی مسافر سے ملا جو راستے میں زخمی ہو گیا تھا۔ اس مسافر نے اسے یہ سکہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بھید چھپائے ہوئے ہیں اور اسے کسی ایماندار صراف تک پہنچانا ضروری ہے۔ احمد نے چونک کر کہا، کیا تم نے اس مسافر کے بارے میں مزید کچھ سنا؟ وہ کون تھا؟ کہاں جا رہا تھا؟ زبیر نے کندھے اچکائے۔ یونس نے اس بارے میں زیادہ نہیں بتایا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ مسافر بڑی گھبراہٹ میں تھا، جیسے کسی سے چھپ رہا ہو۔ احمد نے سکون کا سانس لیا اور آہستہ سے بولا، یہ سکہ صرف ایک خزانے کا نشان نہیں، بلکہ شاید کسی ایسے راز کا حصہ ہے جو صدیوں سے چھپا ہوا ہے۔ بغداد کے زوال کے وقت کئی اہم راز گم ہو گئے تھے۔ اگر یہ واقعی وہی سکہ ہے جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو یقیناً کچھ لوگ اس کی تلاش میں ہوں گے۔ زبیر کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ میں خطرے میں ہوں؟ احمد نے سنجیدگی سے کہا، اگر یونس سچ کہہ رہا ہے تو یہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تمہیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اس سکے پر موجودہ نشان کو مکمل طور پر سمجھنا ہوگا۔ زبیر نے ہمت کر کے پوچھا، بابا، کیا میں واقعی کسی بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، مصیبت اور موقع کے درمیان بہت باریک لکیر ہوتی ہے۔ بیٹا، اگر تم عقل مندی سے کام لو تو یہ سکہ تمہیں بغداد کے سب سے بڑے راز تک پہنچا سکتا ہے۔ زبیر کا ذہن الجھ چکا تھا۔ ایک معمولی سا سکہ جو ایک عام مسافر کے ہاتھ میں تھا، آخر کیسے بغداد کے کسی بڑے راز سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے؟ احمد صراف نے چراغ کی روشنی میں سکے کا بغور جائزہ لیا۔ وہ انگلیوں سے اس پر کھدی تحریر کو چھو کر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر اچانک ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ یہ وہی ہے، احمد نے مدھم آواز میں کہا، جیسے خود سے بات کر رہے ہوں۔ کیا بابا؟ زبیر نے بے چینی سے آگے کہا۔
یہ سکہ صرف سونے کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک پوشیدہ علامت ہے۔ یہ نشان بغداد کے ان خزانوں میں سے ایک کا سراغ دے سکتا ہے جو عباسی خلیفہ کے خاص محافظوں نے زوال کے وقت چھپائے تھے۔ یہ محسوس سکے بہت کم بتائے گئے تھے اور ہر سکے پر ایک منفرد نشان ہوتا تھا جو کسی خاص مقام کی نشاندہی کرتا تھا۔ زبیر حیران رہ گیا، تو کیا یہ واقعی کسی خزانے تک لے جا سکتا ہے؟ احمد نے سر ہلایا۔ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس سکے کی تلاش میں کوئی اور بھی ہو۔ اگر یونس کو یہ کسی زخمی مسافر سے ملا تھا تو شاید وہ شخص کسی خطرے سے فرار ہو رہا تھا، اور اگر یہ سکہ تمہارے پاس آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خطرہ اب تمہارے قریب آ چکا ہے۔ یہ سن کر زبیر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ احمد نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ سکہ کہاں لے جا سکتا ہے۔ مجھے بغداد کے قدیم نقشے اور کچھ پرانی تحریریں دیکھنی ہوں گی۔ دستاویزات کے ماہر ہیں، شاید وہ ہمیں سکے کا راز سمجھنے میں مدد دے سکیں۔ لیکن بابا، اگر کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے؟ زبیر نے مدھم آواز میں پوچھا۔ احمد نے گہری سانس لی۔ اسی لیے ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ ہم الگ الگ راستوں سے چلیں گے تاکہ اگر کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہو تو دھوکہ کھا جائے۔ تم بازار کے راستے جاؤ، میں مدرسے کے گلیوں سے گزر کر حاجی اسماعیل کے گھر پہنچوں گا۔ زبیر نے اس بات میں سر ہلایا اور بازار کی طرف بڑھنے لگا۔ رات کے اس پہر بازار تقریباً سنسان تھا۔ صرف چند دکانوں پر چراغ جل رہے تھے اور کہیں کہیں کوئی مسافر یا تاجر آہستہ آہستہ چلتا نظر آ رہا تھا۔ زبیر نے اپنی رفتار تیز کر دی، لیکن اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً ایک گلی میں مڑ گیا اور ایک ستون کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا۔ ایک لمبے قد کا آدمی سیاہ لباس میں ملبوس دھیرے دھیرے بازار میں چل رہا تھا، لیکن جب زبیر نے چھپ کر دیکھا تو وہ رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ زبیر نے آہستہ سے اپنی سانسیں روک لیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ کیا واقعی یہ سکہ کسی خزانے کا راز رکھتا ہے؟ اس کے ذہن میں سوال گونجا۔ اب وقت تھا کہ وہ احتیاط سے حاجی اسماعیل کے گھر پہنچے، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا وہ وہاں تک بحفاظت پہنچ سکے گا؟ زبیر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ سیاہ لباس میں ملبوس شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے، مگر اب وقت کم تھا۔ اسے کسی بھی طرح حاجی اسماعیل کے گھر پہنچنا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اچانک اس کے قدموں کی آہٹ کسی اور کے قدموں کی چاپ سے ملنے لگی۔ زبیر نے اپنی حواس قابو میں رکھتے ہوئے ایک پرانی عمارت کے دروازے کے پیچھے چھپ کر دیکھا۔ وہی شخص اب بازار کے کونے پر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے زبیر کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ زبیر نے موقع غنیمت جانا اور تیزی سے گلی کی طرف دوڑ لگا دی۔ کچھ دیر بعد وہ حاجی اسماعیل کے دروازے پر تھا۔ اس نے ہلکی دستک دی۔ کون؟ اندر سے بھاری آواز آئی۔ زبیر، جلدی دروازہ کھولیے، خطرہ قریب ہے، زبیر نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ دروازہ کھلا اور اندر حاجی اسماعیل اور احمد صراف کھڑے تھے۔ احمد نے زبیر کو دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ ہاں بابا، مگر وہ شخص؟ زبیر کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ جلدی اندر آؤ۔ حاجی اسماعیل نے دروازہ بند کر دیا۔ زبیر نے جیب سے سکہ نکالا اور حاجی کو دیا۔ وہ غور سے اسے دیکھنے لگے، پھر ایک موٹی کتاب نکال کر کچھ پرانی تحریریں پڑھنے لگے۔ کچھ لمحوں بعد وہ چونک کر بولے، یہ سکہ عام نہیں ہے، یہ عباسی دور کے ایک عظیم خزانے کا نشان ہے۔ بغداد پر جب حملہ ہوا تھا تو کچھ علماء نے سلطنت کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے اسے مختلف نشانات میں چھپا دیا تھا۔ یہ سکہ ان نشانات میں سے ایک ہے۔ احمد اور زبیر حیرت میں پڑ گئے۔ تو کیا اس خزانے کا کوئی اور نشان بھی ہے؟ احمد نے پوچھا۔ حاجی نے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن جو لوگ اس نشانات کے بارے میں جانتے ہیں وہ انہیں غلط ہاتھوں میں نہیں جانے دیں گے۔ یہ سکہ تمہیں کسی حادثے سے ملا، مگر اگر وہ لوگ جو خزانے کے پیچھے ہیں جان گئے کہ یہ تمہارے پاس ہے تو تم خطرے میں ہو۔ اتنے میں دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ سب کے چہرے فک ہو گئے۔ یہ وہی سیاہ لباس شخص ہو سکتا ہے، زبیر نے سرگوشی کی۔ حاجی اسماعیل نے ایک لمحے کو سوچا، پھر تیزی سے سکے کو اپنی کتاب میں چھپا دیا۔
کوئی بھی دروازہ مت کھولے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ دستک مزید تیز ہو گئی، پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد جب احمد نے کھڑکی سے جھانکا تو گلی سنسان تھی۔ وہ شخص جا چکا تھا، لیکن ایک پرچی دروازے کے نیچے پڑی تھی۔ احمد نے اسے اٹھایا اور پڑھا۔ یہ سکہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، اسے ہمیں لوٹا دو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ زبیر نے خوفزدہ نظروں سے حاجی کو دیکھا۔ حاجی نے گہری سانس لی اور بولا، یہ خزانہ کسی ایک شخص کا نہیں، یہ بغداد کے لوگوں کا ہے۔ اگر یہ کسی غلط ہاتھ میں چلا گیا تو شہر پر ایک اور مصیبت آ سکتی ہے۔ ہمیں اسے صحیح جگہ پہنچانا ہوگا، مگر بہت احتیاط سے۔ زبیر اور احمد نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سر ہلایا۔ وہ جان چکے تھے کہ ان کے آگے ایک اور لمبی اور خطرناک راہ تھی، مگر وہ بغداد کی حفاظت کے لیے تیار تھے۔